زارہ پہ بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود الاخویہ ونخاوت الاخویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل فی الناس کم مثلہ کعبۃ اللہ فی الارض بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کی تمام شریع دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ نائب واجب الاحترام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیہ عزدران نظم کرلا دعا گو ہوں والا کائنات میرے بچوں کی اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ذیشان کے اور شہباز کی رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے میرا پاک اللہ آپ کی تمام شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ منبر عبادت کے لیے ہوتا ہے مقابلے کے لیے نہیں ہر ذاکر کی اللہ حاضری قبول فرمائے ہر خطیب کا پڑھا ہوا میری پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں اذن قبولیت عطا فرمانا چونکہ رجب المقدم کا یہ پاکیزہ مہینہ آسمان کی زینت بنا ہوا ہے آپ نے 4 یا 5 دن پہلے اپنے امیر مولا امیر کائنات علیہ السلام کا جشن بنایا چونکہ یہ جشن نہیں ہے مجلس ہے مجلس اور جشن کے ماحول میں فرق ہوتا ہے جشن ایک لمحہ خوشی ہوتا ہے جس میں خطیب بھی اسی انداز سے خطابت کرتا ہے اور آپ بھی اسی انداز سے مجلس ایک مقام ادب ہے ایک تسلسل کا نام ہے جہاں پڑھنے والا اپنا پیغام پہنچاتا ہے ہمارا یہ پاکیزہ منبر نہ تو کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے لگا ہے نہ کسی کے ناخدا کو جھوٹا کہنے کے لیے لگا ہے ہمارے اس منبر کا واحد مقصد اصول دین کی ادائیگی ہے اس منبر کا مقصد اجر رسالت کی ادائیگی ہے یہ وہ منبر ہے آج 14 صدیوں کے بعد الیکٹرونکس میڈیا پرنٹ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس منبر نے 14 صدیوں پہلے کوفہ کے منبر سے لے کر منبر سلونی تک منبر سلونی سے لے کر قیامت تک یہ جو منبر ہے اس کا انداز اور ہے اس منبر سے پتہ چلتا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے جابر کون ہے مجبور کون ہے عالم کون ہے جاہل کون ہے نجس کون ہے پاکیزہ کون ہے آدم کون ہے ابلیس کون ہے نمرود کیا ہے ابراہیم کیا ہے ابو جہل کیا ہے مصطفیٰ کی عزت کیا ہے یہ واحد منبر ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ خوشامد حرام ہے حمد واجب ہے مولا آپ کو سمجھ ایک بار اللہ صلوات پڑھیے اللہ بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سمجھ دن رات مولا کی ڈیوٹیز میں آپ کو پتہ ہے میں ہر مالک کی ڈیوٹی دل سے کرنے کا عادی ہوں میری طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو میں اتنی ہی طاقت سے پڑھ رات حاصل پور سے 8 گھنٹے کا سفر کر کے پھر دوسری جگہ حاضریاں دے کر آپ کے پاس حاضر ہوا آپ کے بعد سیالکوٹ جانا ہے لیکن انشاءاللہ حاضری مکمل ہوگی میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی حضور کا نام ڈائریکٹ محمد نہیں لیا
ना मिंबर पे कहना चाहिए मोहम्मद ने ये कहा, मोहम्मद ने ये कहा। आपको हया आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ये वो मेरा आका है जिसका इस्मे पाक लेने से पहले जिब्रील प्रोटोकॉल के तौर पे दुरूद भेजता है। हाँ हाँ हाँ, तो जो है ना, एक बार अंतर सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पर। ये वो मेरा आका है जी। बिस्मिल्लाह मेरे बेटा। साउंड वाले को मौला सलामत रखे, वो भी मेरे बच्चे हैं, लुत्फ ले रहे हैं और बहुत खूबसूरत साउंड सिस्टम। मौला आपको सलाम रखे। आओ मेरे दोस्तों, आओ मेरे भाइयों, झगड़ों ने अली वो ज़ात नहीं है जिस पर झगड़े किए जाए। अली मिलाने आया है, अली लड़ाने नहीं आया। अली की पूरी ज़िंदगी मेरे मौला कायनात की 13 रजब से लेकर आपकी शहादत के एक लम्हे पहले तक अली अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिए नहीं गुजरी। अली जहाँ भी लड़े हैं, अली ने जहाँ भी मनवाया है अपने अल्लाह को मनवाया है। अली बदर लड़ा, काफिर को कहा कहो या अल्लाह मदद। अली ओहद लड़ा, काफिर को कहा कहो या अल्लाह मदद। अली खंदक लड़ा, अरे अल्लाह की खातिर। अली बदर लड़ा अल्लाह की खातिर। अली ओहद लड़ा अल्लाह की खातिर। जो अपनी जात के दुश्मन को लड़े उसे अली अलैहिस्सलाम नहीं कहते, अली कहते ही उसे है जो अपने दुश्मन छोड़ता जाए, अल्लाह के दुश्मन मारता जाए। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के बदले एहसान है। खालिक की आवाज आई, ऐ मेरे अली, तूने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करवाई है, अब मैं पूरी कायनात से अली अली करवाऊंगा। हाँ, क्या बात है। आप मौला आपको सलाम रखे। तो जो है मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं आता, आप नहीं बोलना। एक बार अंतर सलवात पढ़ दीजिए। पाक बीबी आपको सलाम रखे। जनाब सैयदा के पाक बेटे की मजलिस को जाली और मसनूई तरीक़ों से किराएदार लोगों से दाद देने वाले अल्लाह के मुजरिम होते हैं, नबी के मुजरिम होते हैं। ये मिंबर तो लगा ही झूठों के खिलाफ है। पता नहीं किसी ने गौर किया है कि इस मिंबर का मकसद ही झूठों के खिलाफ था। अगर हमने भी मिंबर पर वही कुछ करना है। सैयद आपको सलाम रखे। मेरे मौला कायनात अली, आपकी तवज्जो हो गई, अब मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आज मुसलमान भाई बातें करते हैं। आपको पता है मेरी मीडिया की भी जिम्मेदारी, बाकी सिर्फ यहाँ के जिम्मेदार हैं और पूरी दुनिया में हर चैनल पर आले मोहम्मद का ये छोटा सा नौकर अपने मज़हब की वकालत करता है और करता रहेगा। अभी उमैया का कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो आले मोहम्मद पर खिराफात बके और वो घर खैर से चला जाए। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, हमने फ़िरक़ों के इमामों को नहीं माना, हम हर एक के इमाम का एहतराम करते हैं। हम इमाम शाफ़ी का भी उनके इल्म के मुताबिक एहतराम करते हैं, नुमान बिन साबित का भी एहतराम करते हैं, इमाम आज़म का भी अपने इल्म के मुताबिक एहतराम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपनी फ़िक़्ह के इमाम थे, अपनी कौम के इमाम थे। शियाने हैदर करार को अल्लाह ने वो इमाम अता किए हैं जिन्हें किसी दुनियादार ने नहीं बनाया, जो दुनिया के मक्तों से नहीं पढ़े। हमारे इमामों के बिला फसल होने की दलील यही है, हमारा पहला भी काबे से आया था, हमारा आखिरी भी काबे से आएगा। आहा आहा, मौला आपको सलाम रखे। हैदरी, एक बार अंतर सलावत पढ़िए खानदान। आज कुछ लोग कहते हैं हमने तो कभी मुकाबला नहीं करवाया, सहाबा कराम और अली का होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं किसने गौर किया कि असहाब रसूल का और अहले बैत रसूल का हाथ जोड़ रहा हूँ, ज़िंदगी में मवाजना न करना, तकाबुल न करना। उसकी वजह एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ाने वाले हैं। आप ना भी बोले तो कोई बात नहीं। एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ाने वाले हैं, एक हिदायत लेने वाले हैं, एक हिदायत देने वाले हैं, एक मासूम है, एक गैर मासूम है, एक गुलाम रसूल है, एक नस्ल रसूल है। पता नहीं को गौर करा कि नहीं, एक गुलामान रसूल है, एक नस्ल रसूल है। मेरा वो अली है जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, या अली अंतल्लामो कलामी दमो का दमी हस्बो का हस्बी सुल्बो का सुल्बी नस्बो का नस्बी, या अली अंत वली ही व वसी ही व अखी ही फिर दुनिया वल आखिरा, या अली अंत सैयदुल अरब, या अली अंत काशिफुल करब, या अली अंत इमामुल मुत्तकीन, या अली अंत कातिल मुश्रिकीन, या अली अंत सैयदुल आलिया
الانبیاء یاری انت سید العارفین یاری انت سید العاشقین یاری انت امام المحشر یاری انت ساقی کوثر یاری ساری حدیثیں ہیں یاری انت ساقی کوثر یاری انت اللام و کلامی یاری انت منی و من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ من بعد نبی یاری انت سید العرب یاری انت بودرا یاری انت والی شجاعت یاری انت کامل الدین یاری انت یاسوب الدین یاری انت امیر المومنین یاری انت ولیہی یاری انت وسیحی اور اسی نبی نے کہا یاری لا یحبوکا الا طاہر الولادہ ولا جذبوکا الا خبیث الولادہ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا. میں نے جملہ کہہ بھی دیا ہے. آئے ہائے آئے ہائے کیا بات ہے. اب حیدری ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھیے نا. کیا بات ہے. اب جناب سید آپ کو سامنے میری جتنی گفتگو ہوگی یا اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے. یہ لائف چل رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. خطیب کو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ وہ 500 بندے میں نہیں پڑھ رہا, وہ 1000 بندے میں نہیں پڑھ رہا, اسے پوری دنیا دیکھ رہی, اسے سنی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, اسے دیوبندی بھی دیکھ رہا ہے, اسے اہل حدیث بھی دیکھ رہا ہے, اسے عیسائی بھی دیکھ رہا ہے, اسے ہندو بھی دیکھ رہا ہے. دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, سننے میں کوئی حرج نہیں. ہمارا کام ہے مقدمہ رکھنا. آہا آہا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور علی علیہ السلام میں کوئی زیادہ فرق نہیں. میں نے پہلے کہا میں تقابل نہیں کرنا چاہتا, میں تو اپنے مولا کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور جناب علی علیہ السلام میں کوئی خاص فرق نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا پھر فرق کیا؟ کہتا باقی آئے ہیں اپنے گھروں سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو آپ خود سن رہے ہیں. کبھی آپ نے مجھے دیکھا کسی کو جھڑکی دیتے ہوئے, کبھی دیکھا ممبر سے لطیفے سناتے ہوئے. یہ ہنسانے کی جگہ نہیں ہے, یہ پیغام وحدت پہنچانے کی جگہ ہے, یہ مسلمانوں کو ملانے کی جگہ ہے, یہ سرچشمہ ہدایت ہے. یہ ممبر آپ کو تمیز دیتا ہے کہ والی صفات کون ہے, والی نجات کون ہے. اسے مان جسے قیامت کے روز اپنی بخشش کی نہیں تیری بخشش کی فکر آئے ہائے. صلوات پڑھی علی محمد. تھوڑی بیٹا اور آواز کھولے, میں بہت تھکا ہوں. مولا آپ کو سامر کے جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کے لاؤ. آج کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں, باقی آئے ہیں اپنے گھروں سے, علی آئے ہیں ذرا اللہ کے گھر سے. علی کی اس لیے عزت ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے آئے. لائی چل رہا ہے, ماں نے بیٹا نہیں چلا جو میرے دعوے کی تردید کرے. یاد رکھ اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پر بغض علی کی پٹی باندھنے والے امیہ کے آوارہ بیٹو, علی محتاج نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے تو علی ہو. یہ علی کی عزت نہیں کہ وہ کعبے میں آیا, یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی آیا. آہا تو جو ہے نا, کیا بات ہے. آپ بی بی آپ کے ساتھ جناب سیدہ سلامت حیدری پاک بی بی صاحب, یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں میرا علی آیا. جس کا عقیدہ ہے وہ بولے, جس کا نہیں ہے وہ نہ بولے, زبردستی کا قائل نہیں. ابھی میں جملہ کہہ رہا تھا. مولا آجو بیٹا آگے آجو, بسم اللہ. ایک بار انتر صلوات پڑھی علی محمد. یہ میرا بچہ میں اکثر دیکھتا ہوں محفلوں کی رونق ہوتا ہے. سیدہ آپ کو سلام رکھیں. کبھی یہ نہ سوچا کرو میں نے نعرے لگایا تو مجھے لوگ جاہل کہیں گے. خدا کی قسم کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے. میں بولا, میں نے نعرہ لگایا کہ یہ تو ان پڑھ بندہ ہے, نعرے لگا رہا ہے. ارے میرے پیارے بھائی, تجھے کس ان پڑھ نے کہہ دیا؟ نہیں غور کیا, تجھے یہ ہدایت کس مزاج کے ابو جہل نے کی کہ علی کا نعرہ نہیں لگانا؟ خدا کی عزت کی قسم یہ تو وہ نعرہ ہے جو شجرے کھول دیتا ہے. ہائے ہائے, تو جو ہے نا یہ نسلوں کی پہچان ہے. آہا جی امر حیدری حسین بادشاہ کو سامنے. بڑا تھکا ہوا تھا لیکن آپ نے ساری تھکن اتار. اللہ ٹنگا کے اور گر آئے ہوئے تمام میرے مسلمان بھائیوں کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی علی علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی کچھ وجوہات ہیں. آئے ہائے, علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا اچانک نہیں, اتفاق نہیں, حادثہ نہیں. اللہ نے کسی شیعہ سے مشورہ نہیں کیا اکرامت باز تم بتاؤ نعوذ باللہ من ذالک میں علی کو کعبہ میں بھیجوں. کسی سنی سے نہیں پوچھا, کسی دیوبندی سے نہیں پوچھا,
अला कुल्ल शैन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो नबियों का खालिक, वो अली अलैहिस्सलाम का पाक अल्लाह, वो 14 का पाक अल्लाह। अफसोस हमारे मिंबर से अकीदे बिगाड़ दिए गए हैं। हाथ जोड़ रहा हूँ, दोबारा बुलाओ ना बुलाओ, मुझे तुम्हें चेहरा नहीं दिखाना, अपने 12वें मौला को दिखाना, अपने रसूलुल्लाह को दिखाना है। जो मेरे नबी का दीन है वो सुनो, सीधी सीधी शियत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा नबी खातिमुन नबीय्यीन है। वअशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह, मेरा अल्लाह अली का वली है। बस याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह भी वाजिब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वाजिब है, अलिय्यन वलीयुल्लाह भी वाजिब है। हाय 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 हाय, वरना मैं दलील देता हूँ। हैदरी, मैं दलील देने लगा हूँ। डिंगा के गैरतमंद हो, आपको गालियां देने नहीं आया, शियों को लड़ाने नहीं आया। जो पढ़ता है वो जाने, अली जाने, जो नहीं पढ़ता वो जाने, अली जाने। ना मैं जन्नत का ठेकेदार, ना मैं दोज़ख का ठेकेदार, ना मुझे किसी को हलाली कहने का हक, ना हरामी कहने का हक। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना। ये दोनों हक अल्लाह के पास है, ये दोनों हक रसूल अल्लाह के पास है, ये दोनों हक मौला अली के पास है। अली जहां भी है, मेरा मौला वाजिब है। दलील दो, दलील देना तो मेरा काम है ना बाबा जी, दलील तो मैं दे सकता हूं। हमने अली अलैहिस्सलाम को लिया काबे से। कोई है बोल? अगर शियों को तुमसे सवाल करे, जैसे लोग करते हैं, शियों ये बताओ तुमने अली अलैहिस्सलाम कहां से लिया? हम हर 13 रजब को जश्न मनाते हैं और उसका टाइटल लिखते हैं, जश्न अमीर कायनात दर काबतुल्लाह, जश्न मौलूद काबा दर काबा। हम बताते हैं हमने अली अलैहिस्सलाम कहां से लिए। हमने जनाब अबू तालिब के घर से नहीं लिए। यार कोई तो बोलने वाला हो। मेरे लाखों सलाम जनाब अबू तालिब पर, आप जानते हैं मैं वकील हूं अपने आका का, लेकिन हमने अली अलैहिस्सलाम को जनाब अबू तालिब के घर से नहीं लिया। हमने अली अलैहिस्सलाम को मुस्तफा के घर से नहीं लिया, हमने अली को लिया है अल्लाह के घर से। अब मेरा साथ देना थोड़ा, अल्लाह वाजिब है या मुस्तहब? हाय हाय हाय, क्या कहने डिंगा के गैरतमंद हो, अल्लाह से बड़ा कौन वाजिब है? जो रसूल का भी अल्लाह, जो अली का भी अल्लाह। अल्लाह भी वाजिब, काबा वाजिब है या मुस्तहब? नहीं, यकीन के साथ बोलो, डर डर के नहीं। काबा वाजिब है या मुस्तहब? वाजिब। किसी मुसलमान की नमाज होती है जब तक काबे की तरफ मुंह ना करे। तो वाजिब की तारीफ ये है जिसके बगैर गुजारा ना हो। बोलो से मेरे, जिसके बगैर माफी ना हो, जिसके बगैर गुजारा ना हो, जिसका तर्क करना हराम हो, जिसका अदा करना सवाब हो, उसे कहते हैं वाजिब। तो मुझे कहने दो, अल्लाह भी वाजिब, काबा भी वाजिब, कुरान भी वाजिब, मुस्तफा भी वाजिब। 13 रजब को हमने अली लिया अल्लाह के घर से, हमने नबी लिया अल्लाह के कुरान से, हमने नबी लिया मोहम्मद के फरमान से, हमने नबी लिया गदीर के मैदान से। तो फिर फैसला कर, जब अल्लाह भी वाजिब है, नबी भी वाजिब है, कुरान भी वाजिब है, तो अली कैसे मुस्तहब है? हाय हाय हाय। तो जो है ना, अल्लाह मरा सामने थे हैदरी, एक पीछे से भी नाराए, पता चले इकट्ठे बैठे हो। बिस्मिल्लाह बैठे। मौला आपको सलाम, सैयदा आपको सलाम। को लुत्फ आ रहा है कि नहीं? आओ मैं अपने मौला के काबे में आने की पहली वजह बताऊं, और मैं पूरी जमानत से अर्ज कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं तो मैं उसका जिम्मेदार होता हूं। बिरादर अजीज, ये वजह आज तक हमारे मेंबर से नहीं बताई गई। किसी ने कहा एहसान अबू तालिब की वजह से, ये भी ठीक है। किसी ने कहा शोहर बतूल होने की वजह से, ये भी ठीक है। तुम जो इल्लत पेश करो वो ठीक है, क्योंकि अली का शिया कभी जहालत करता ही नहीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह और है, और इसके लिए मुझे आयत पढ़नी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब। सूरह रात 13वां से 12 आखिरी आयत। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे हबीब तेरी गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी हूँ। दूसरा वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। अल्लाह कुल कह रहे हैं, मौलवी जुज कह रहा है। हाय हाय हाय, पता नहीं को गौर कह रहा है कि नहीं? अल्लाह अली को कुल कह रहा है, अल्लाह ने अली को कुल कहा। और गदीर के मैदान में
نہیں، خندق کے میدان میں نبی نے کہا آج کل کفر کے مقابلے میں جزو ایمان جا رہا ہے۔ مجھے سنائی نہیں دیا؟ اچھا 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 اچھا، اس کا مطلب میں نے غلط پڑھا تھا، یقیناً میں نے غلط پڑھا، تبھی آپ نے شور کیا۔ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا آج کل کفر کے مقابلے میں جزوے، تو سر بندہ بولا، شیعہ سنی دیوبندی سب نے یقین سے کہا نہیں قبلہ، ہو سکتا ہے آپ سفر کی وجہ سے بھول گئے ہو سکتا ہے جذبات میں نکل گیا ہو۔ نبی نے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، تو قرآن میں اللہ کل کہے، میدان میں مصطفیٰ کل کہے، پھر میں کون ہوں کہنے والا کہ علی جز ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر گئے، نعرہ حیدری۔ جناب سید ایک بلند کر صلوات پڑھیے نا علی علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی پہلی وجہ۔ اور علی کے پاکیزہ شیعوں، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے فقہا کا احترام کرو، احترام نہ چھوڑو، دلیل سے بات کرو، جھگڑو نہیں، الجھو نہیں، اکٹھے مجلس سنو۔ تیرے عقیدے کی پوچھ کچھ مجھ سے نہیں ہوگی، میرے عقیدے کی پوچھ کچھ تجھ سے نہیں ہوگی۔ یہ اللہ اور آل محمد کا معاملہ ہے، تجھے ایسے ماننا ہے جیسے نبی نے کہا۔ ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو۔ یہ وہ آیت ہے جو میری قوم کے بچے کو یاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے حبیب، میرے رسول، یا ایھا الرسول بلغ، غدیر میں نورمان نہیں، اگر صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر۔ کوئی ہے بولنے والا؟ بھئی آیتیں ایسے ہیں نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں لے رہا، میں شاہ جی بدل تو نہیں سکتا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کرو جو میں نے تجھے حکم دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا، بولو سارے بولو، غدیر نہیں پڑھے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ۔ اب جو شیعہ ہو کے نہ بولا مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کرامت عباس، میں کہا جی سائیں آپ مولا کے بڑے اعلیٰ خطیب ہوں۔ میں کہا جی آپ کی محبت میں نے تو اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا، میں تو سب سے چھوٹا خطیب ہوں۔ کہتے یار بڑے فضائل پڑھتے ہو، کبھی تبلیغ بھی کر لیا کرو۔ نہیں غور کیا کبھی؟ جب مولوی صاحب نے کہا، میں نے مولوی کا ہاتھ پکڑ لیا، میں کہا بیٹھ جا، اگلی مجلس میں چھوڑ رہا، جب تک تجھے مطمئن نہ کروں نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، جب تک تم مجھے مطمئن نہ کرے نہ تو یہاں سے اٹھ سکتا ہے۔ میں نے کہا میں نے ذکر عشیر کیا، ذکر غدیر کیا، ذکر خیبر کیا، ذکر مصطفیٰ کیا، ذکر زہرا کیا، ذکر حسنین کیا، ذکر امامت کیا، ذکر قیامت کیا، اس کے علاوہ تبلیغ کون سی ہے؟ کہتے نہیں بس تبلیغ کیا کرے۔ میں نے کہا اگر علی ولی اللہ تبلیغ نہیں ہے تو پھر مولوی قرآن کھول، اللہ کہہ رہے میرے حبیب کر دے یہ تبلیغ۔ یعنی یاد رکھنا علی کی ولایت کا اعلان محمد کے نزدیک تبلیغ ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا آہا آہا جی آپ حیدری جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ اچھا مصطفیٰ کا جب قیام ہو گیا، ماشاءاللہ، مصطفیٰ کا جب قیام ہو گیا، ادائے فرض رسالت کا اہتمام ہو گیا، ماشاءاللہ، مچل کے رہ گئے نہ جانے ارمان کتنوں کے، امام ہونا تھا جس کو وہ امام ہو گیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بیٹا تھوڑی ذرا آواز کھول لو، چونکہ میں ہوں فی البدی خطیب، رٹے کا میں خطیب نہیں، میرے بھائی نے میرے شاہ جی نے 4 مصرے پڑھے ہیں تو 4 مصرے میں بھی پڑھتا ہوں۔ استاد رئیس امروہی نے فرمایا تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ، اگر تم اچھلنے والے کو داد دیتے ہو تو پھر دو، نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر، نہ میں نے ممبر توڑنا، تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ۔ اے یا رسول اللہ، اے آمنہ کے چاند، اے رئیس کعبہ، اے ابو طالب کی گود میں پلنے والے، اے علی کے مولا، اے سرو کائنات، اے فخر موجودات، اے کونین کعبہ، اے زہرا کے بابا، اے پیکر حسن جمال، اے مجموع غیرت و کمال، جسے نبی پہ بولنا نہیں آتا وہ علی پہ نہ بولے، کیونکہ نبی علی کا بھی مولا ہے۔ اے میرے آقا، تیری گلشن
گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پھلتے رہے، تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پھلتے رہے۔ ارے جسے بننا تھا مولا کل بن گیا، ہم نشی لاکھ پہلو بدلتے رہے۔ آئے ہائے تو جو ہے نا، بولو بولو سخی سرداری کلن ماس علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری۔ ادھری بلند سلوات پڑھئے نا۔ آہا، کرائے کے لوگوں سے داد لینا اور بات ہے، ہر شیعہ سے داد لینا اور بات ہے۔ سلوات پڑھئے علی محمد پاک بی بی آپ کو سلام رکھی، سیدہ آپ کو سلام رکھی۔ علی علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی بنیادی وجہ مجھے یاد تھا، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا۔ ابھی تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ ابھی تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، مقدم سنی علماء، مقدم اہل حدیث علماء، مقدم اہل دیوبند، جتنے مسالک اسلام ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، گالی دے کے نہیں، آیت پڑھ کے پوچھ رہا ہوں، اس آیت میں کل کتاب سے مراد کون ہے؟ تھوڑا بولیے گا، کل کتاب کا عالم ہونے سے مراد کون ہے؟ کتاب نہیں، صرف کتاب نہیں، کل کتاب کا عالم۔ اب کل کتاب کیسے ہوتی ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جب یہ چاروں اکٹھے ہو جائے اب ہوگی کل کتاب۔ اب مجھے بتاؤ اس کا وارث کون ہے؟ ہاں اگر آپ کہو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو مجھے آپ معاف فرما دیں گے، آپ مجھے معاف فرما دیں گے، کیونکہ ہر صحابی نے قرآن حفظ کیا ہے نبی کے اعلان نبوت کے بعد۔ 13 رجب کو نبی کی زبان چوس کر اعلان نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے جس نے چاروں کتابیں سنائی ہیں، وہ تو بتا دے کیا سفیان کا بیٹا ہے یا عمران کا بیٹا ہے؟ آئے ہائے ہائے، بولو نا کس کا بیٹا ہے وہ؟ آہا آہا حیدری۔ تو جو ہے نا کس نے سنائی چاری کتابیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ اب سنیے کعبے میں علی علیہ السلام کے آنے کی وجہ، بس یہ میں نے سمجھا دیا نا تو میں نے سمجھ لو جشن بھی پڑھ دیا اور آج کی مجلس کی تبلیغ بھی آپ تک پہنچا دی۔ دیکھیں یہ خاموشی نہیں ہے، یہ توجہ ہے۔ زونے کے بندے اٹھ اٹھ کے نعرے لگائے، ہوئے وڈی مجلس، کندھا توڑ دیتی ہے، پھٹا توڑ دیے، پڑھا کیا اے نہیں پتا، بار بار میں اوہ حرامی، اوہ فلانی ماں کے بیٹے۔ باریات شرطوال اللہ نے درجات بلندی فرمائے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولوی بشیر صاحب، مولوی اظہر زہدی صاحب، علامہ طالب جوری کل کی بات ہے دنیا سے گئے، انہوں نے کبھی ممبر سے ایسے نہیں کہا تھا، عالم کا کام ہے آیت پڑھنا، جاہل کا کام ہے گالی دینا۔ آئے ہائے صلوات پڑھی علی محمد پہ براتا ہے۔ بسم اللہ جناب سید آپ کو سامنے تو جو ہے آپ کو جھلکیاں دے۔ کعبہ میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنے کی سب سے بڑی وجہ کیونکہ نبی ہے اللہ کی طرف سے، یہ خاموشی نہیں، نبی پاک ہیں اللہ کی طرف سے، خاتم النبیین بھیجا ہے اللہ نے بنا کر۔ اب گواہ بھی اللہ کے گھر سے چاہیے، نہیں رہے گا بھئی جو دعویٰ کرے حضرت صاحب دلیل وہ گھر سے دینا، دلیل وہ گھر سے دے۔ نبی کو بھیجا اللہ نے، گواہ بھی بھیجا اپنے گھر سے۔ مجھے ایک بندہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام گواہ نہیں، آپ بغض صحابہ کا لائف چل رہے تو جو اب بھی میرا بھائی سن رہا ہے وہ بھی سن لے، لعنت ہے اس انسان پر جو نبی کے پاک صحابہ کا بغض رکھے۔ شیعہ بول دو ذرا، بول دو میرے ساتھ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کرامت عباس کہہ رہے شیعہ قوم نہیں، نبی کے پاک صحابہ کی جوتیوں کی مٹی کرامت عباس حیدری کے لیے نجف کا سرما ہے۔ ہم نے آج تک ان جانوروں کو احترام نہیں چھوڑا جو آل محمد کی سواریاں بنے، ہم نے آج تک قصبہ اونٹنی کو سلام نہیں چھوڑا، ہم نے آج تک مرتضی کی شبیہ بنانا نہیں چھوڑی۔ ارے جو قوم آل محمد کے جانوروں کی اتنی پرستش کرتی ہے وہ نبی کے پاک صحابہ کا کتنا احترام کرتی ہے۔ لیکن بھائی جان ہم سے صحابی منواؤ، ہم سے یزید نہ منواؤ۔
آئے ہائے ہائے توجہ ہے نا، یزید کو صحابی نہ منواؤ، کیونکہ شرابی کبھی صحابی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہہ بھی دیا، صحابی کبھی شرابی نہیں ہوتا، اور شرابی کبھی صحابی نہیں ہوتا، صحابی کبھی گستاخ نہیں ہوتا۔ بولو سارے، بولو سارے، صحابی کبھی حق تلفی نہیں کرتا، صحابی کسی میدان سے جاتا نہیں ہے، صحابی نبی کے فیصلے میں شک نہیں کرتا۔ بولتے جاؤ میرے ساتھ، یہ سارا اللہ کا قرآن۔ آہا، صحابی کبھی نبی کے آگے نہیں چلا، خاموشی نہیں، صحابی کبھی نبی کے آگے نہیں چلا۔ نبی نے کہہ دیا یہ ہے، صحابی نے کہہ دیا ہے، نبی نے کہہ دیا نہیں ہے، صحابی نے کہہ دیا نہیں ہے۔ نبی کہہ دے رونا ہے، ہنسنا حرام، نبی کہہ دے رونا نہیں، رونا حرام۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی نشانیاں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی صحابہ کیوں نہیں گواہ؟ میں نے کہا بھی فیصلہ ہو جاتا، یہ خاموشی نہیں ہے، انتہائی خوبصورت توجہ۔ میں نے کہا بھی فیصلہ ہو جاتا، کہتے ہیں جی مثلا قبلہ آپ کے لیے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر نبی بنا ہے مکہ سے نبی، نہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ اچھا اس جملے میں میرے بزرگ بولیں گے، جوانوں کے لیے پھر تقریر کروں گا۔ آج پتہ چلا میرے پیارے بھیا، حضور آج پتہ چلا یہ 14 صدیوں سے کیوں سازش کر رہے تھے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، بچانا کسی اور کو تھا، پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں، بچانا کسی اور کو تھا، سیفٹی کسی اور کو دی، سامنے رسول رکھ دی جی نبی 40 سال کے بعد بنے، تاکہ پتہ چلے کسی نے 40 سال کے بعد کلمہ کیوں پڑھا۔ پتہ نہیں کوئی غور نہیں کر رہا، کسی نے 80 سال کے بعد کلمہ کیوں پڑھا، کسی نے 52 سال کے بعد کلمہ کیوں پڑھا، کسی نے 70 سال کے بعد کلمہ کیوں پڑھا، کسی نے 110 سال کا ہو کے کلمہ کیوں پڑھا۔ ہمارے پاس بہانہ آ جائے گا، صاحب نبی نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، شریعت ہی نہیں تھی، یہ کلمہ کیسے پڑھتے؟ اللہ نے ایسا تھپڑ مارا تاریخ کے منہ پر، ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا، اللہ نے بتا دیا یہ کب سے نبی ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی آدم بنا نہیں ہے، یاد نبی کو دلایا، یار نبی پہ تو بولا کرو نا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم ابراہیم کو کلمات میں آزما رہے تھے، ہم نے انہیں کامیاب پایا، ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ پھر قرآن اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے عیسیٰ کو ارسال کیا، جب ہم نے نوح کو بھیجا۔ آئیے بھائی حبیب رضا صاحب، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور مولا رضا کا چھوٹا سا حبیب آ گیا۔ کرامت عباس کے بعد رضا کا حبیب پڑھے گا، ذکر جاری رہے گا، ذکر جاری رہے گا۔ یہ بلا فصل کا ذکر ہے، ہمارے ہاں فاصلہ نہیں ہوتا۔ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے، کوئی مانے تب بھی واجب ہے، کوئی نہ مانے تب بھی واجب ہے۔ یعنی نبی میرا آدم سے پہلے نبی، نوح سے پہلے نبی، یحییٰ سے پہلے محمد نبی، عیسیٰ سے پہلے نبی۔ آدم نہیں تھا، نبی تھا، نوح نہیں تھا، نبی تھا، یحییٰ نہیں تھا، نبی تھا، انوش نہیں تھا، نبی تھا، عیسیٰ نہیں تھا، نبی تھا، موسیٰ نہیں تھا، نبی تھا، لو نہیں تھے، نبی تھا، قلم نہیں تھے، نبی تھا، علم نہیں تھا، نبی تھا، علم نہیں تھا، نبی تھا، زندگی نہیں تھی، نبی تھا، جبروت نہیں تھا، نبی تھا، ملکوت نہیں تھا، نبی تھا، جبریل نہیں تھا، نبی تھا، میکائیل نہیں تھا، نبی تھا، اسرافیل نہیں تھا، نبی تھا۔ کعبہ میں علی کے آنے کی وجہ بتا رہا ہوں حبیب بھائی، جبریل نہیں تھا، نبی تھا، میکائیل نہیں تھا، نبی تھا، اسرافیل نہیں تھا، نبی تھا۔ نہ حجر تھے، نہ شجر تھے، نہ ثمر تھے، نہ غوث تھے، نہ کتب تھے، نہ کلندر، نہ صحاب، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ چاند، نہ حوت، نہ مکان، نہ رنگ، نہ بو، نہ نسل، نہ اصل، نہ علم، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن، نہ مسلمان، نہ ملا، نہ مفتی، نہ آیت اللہ، نہ حجت اللہ، نہ خطیب، نہ ذاکر، نہ شاعر، نہ ذرہ، نہ آسمان، نہ مکان، نہ مکی، نہ مکان، نہ مکی، نہ مکی، بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ بینا لگا، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی جان ولی اللہ تھا۔ اگر نبی مکہ سے نبی بنا تو گواہ مکہ کا چاہیے، اور اگر نبی آدم سے پہلے نبی ہے تو گواہ بھی آدم سے پہلے ہے۔ آہا آئے ہائے اللہ
مولا آپ کو سلامت. ایک پیچھے سے بھی نعرہ ہے پتہ چلے. بسم اللہ. بھائی ٹھیک ہو بھائی رجب پکا کالا ٹائم. ایک بلند تو صلوات پڑھی آل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. آہا مست علیم بالا زبان کے ساتھ دل بالا. علی نعرہ حیدری. دل کے آپریشن کے بعد بھی 1.5 گھنٹے کا جشن اسی طاقت سے. اسی لیے تو کہتا ہوں علی کو سوچو نہیں میری جان. علی سوچنے کے لیے نہیں ہے, علی ماننے کے لیے. علی نسلوں کی پہچان, علی شجروں کا اعلان. علی رات نہیں جس کا دن ہو جائے, علی دن نہیں جس کی رات ہو جائے, علی صبح نہیں جس کی شام ہو جائے, علی وقت نہیں جو رک جائے, علی موسم نہیں جو بدل جائے, علی چاند نہیں جو 14 کے بعد گھٹ جائے, علی سورج نہیں جو غروب ہو جائے, علی ستارہ نہیں جو گر جائے. علی نہ عقلوں میں آتا ہے, نہ شکلوں میں آتا ہے, نہ کتابوں میں آتا ہے, نہ مکتبوں میں آتا ہے. علی ولی اللہ کی شرط اتنی ہے, مانے کو نہیں چاہیے, باپے کو نہ چاہیے. ہائے 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 جیو جیو نعرہ حیدری. پاک بی بی آپ کو سمر کی. اس لیے علی کعبے میں آئے تاکہ نبی کا گواہ اللہ کے گھر سے آئے. اب پتہ چلا علی علیہ السلام کعبے 10 بندوں نے سودا خریدا, 20 بندوں نے سودا خریدا, امرود بیچنے آئے. ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں. پاک بی بی آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. یہ ہماری بد دعائیں سننے نہیں آتے, ان کے لیے دعا کیا کرو. علی کا شیعہ ہونے کا. حبیب بھائی آپ ادیب خطیب ہیں اور بی بی کا صدقہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کو بھی اللہ نے قلم دیا. یہ میرا ہاتھ ہے, صبح تک نہ بولو, میں علی کا نوکر نہیں. لائف چل رہی ہے, میں بڑی محتاط تقریر کرتا ہوں. مجھے اپنی شہرت نہیں چاہیے, مجھے اپنی ناموری نہیں چاہیے. اپنی ناموری کے لیے میں 8 کروڑ شیعہ کو دو پہ نہیں لگا سکتا. بات جب بھاگنا ہے فائدہ, شیروں کی طرح جیو, شیروں کی طرح مرو. میرا پاکستان ہے, جیوں گا پاکستان میں, مروں گا پاکستان میں. ہم اپنا وطن چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم تو مر جاتے ہیں, اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ دے. میشم کے دار سے لے کر کربلا کے مختار تک ماں نے بیٹے نہیں جنا جو ہمارے دلوں سے علی کی ولایت نکالا. ہائے 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 تو جو ہے نا نعرہ حیدری. بس ختم. فضائل میں حصہ ہو گیا. آخری جملہ. پاک بی بی آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. چونکہ ذاکر مولا کے سارے مصروف ہیں, میں نے بھی جانا ہے, بھائی نے بھی جانا ہے. اللہ میرے بچوں کی محنت کو قبول فرمائے. توجہ فرما رہے ہیں. آئیے میرے دوستو سوچو, علی علیہ السلام آئے کعبے میں, تو جو ہے یہ جملہ آج بتانے آئے, کہنے آئے. حبیب بھائی اگر کوئی آپ کا قصیدہ پڑھے, آپ سے مراد ہوتا ہے مولا کے, مگر سجدہ اسی کو ہے جس کا ہوتا ہے. نقل تو لوگ کر لیتے ہیں, بیٹا تھوڑی آواز کھولے. یہ جملہ کرامت عباس حیدری نے 2004 میں پڑھا, عزا خان ابو طالب آن دا ریکارڈ. پھر سب نے پڑھا مگر سجدہ اسے ہے جس کا ہو. میرے پیارے مسلمان بھائیوں کس بات کی بحث کرتے ہیں؟ جو شیعہ کو علیہ السلام, جو علی کو علیہ السلام کہے وہ شیعہ, جو رضی اللہ کہے وہ سنی. بس یہ بات میں بھی ختم کر دوں, 1 سیکنڈ لگے گا. کعبہ تعمیر کس نے کیا تھا؟ جناب آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا 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 آج مجمع میری بڑی اصلاح کر. کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ماشاءاللہ. دیواریں کس نے بلند کی؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے. میں آج تک کہوں گا, آپ کو جوش سے سننا ہے. جس نے کعبہ پہلے تعمیر کیا وہ بھی علیہ السلام, اسماعیل بھی علیہ السلام, ابراہیم بھی علیہ السلام. جس نے پتھر اٹھا کے دیے وہ جبریل بھی علیہ السلام. واہ مسلمان عقلوں کے یتیموں, بدھ اور جمعے میں تمیز نہ کرنے والوں, مکہ کے اونٹ کے پسینے سے نہائی ہوئی تاریخ لکھنے والوں, شرم نہیں آتی جس کی ولادت کا تعمیر کرنے کے لیے اللہ 4 علیہ السلام مزدور بنا دے, وہ علی رضی اللہ ہوتا. ہائے 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 تو جو ہے نا جیو. بسم اللہ بسم اللہ, اللہ اکبر. حیدری عقل کے ہوش کے ناخن لیجیے. ایک بات اور سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. حبیب بھائی پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوا تو اس کی تفصیل بیان کروں.
क्यों टीवी पे प्रोग्राम था। अब वो दौर गया जब लोग झूठ बोल रहे थे। नहीं और मैं वो पिंड गया, मैं उत्थे जाके तकरीर की थी, 400 शिया हो गया। बाद में पता चला 20 बंदे वहाँ रहते थे। अब वो दौर नहीं है। अब हमसे पहले हमारी सीडी पहुंची होती है। ये झूठ से भागने का मौका नहीं देता। ये कैमरा है और कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। नहीं और किया मौला आपको जिंदगी दे। ये कैमरा है और ये बंदे को मुकरने नहीं देता। खुदा की इज्जत की कसम, काश मेरे बस में होता, मैं उस वक्त चला जाता ना गदीर के मैदान में, कोई मक्का और मदीना से कैमरा मैन लाता और कहता बेटा जरा मंजर बना, सबसे पहले मुबारक किसने दी है। हाय हाय हाय, मौला आपको सामने रखे, नारा हैदरी, खत्म बस करो, आखिरी जुमला। अल्लाह आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। क्यों टीवी पे मेरा प्रोग्राम था, बस आज इसलिए बात, चूँकि लाइव चल रहा है तो मैं चाहता हूँ एडवांटेज हासिल हो जाए। मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाई दोनों इसे अपने दिल में जगह दें। दीवाना भाई अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुद्दतों से मेरा भाई नकाबत की ये ड्यूटी कर रहा है, बड़ा मौला का दरवेश जाकिर है, जिए सलामत रहें। हबीब रज़ा भाई जुमला आपकी नज़र। क्यों टीवी पर प्रोग्राम था, मौलवी का मैं नाम नहीं ले सकता चूँकि मैं बावजू खड़ा हूँ। मेरे पास इससे बड़ा हसीन तोहफा ही कोई नहीं था जो मैंने अल्लामा की बारगाह में पेश कर दिया। लखनऊ वालों की लड़ाई भी बड़ी अदबी होती है। तो जो हमारे मौला आपको बिस्मिल्लाह भाई, आपकी ज़ियारत हुई, आपकी दीद हुई, हमारी ईद हुई, मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत। मुझे अपने मोहब्बत करने वालों के चेहरे याद होते हैं, ये बीबी का करम है। तो जो फरमा रहे क्यों टीवी पे प्रोग्राम था, अभी महफूज है क्योंकि डिलीट तो होते नहीं है। तो मौलवी साहब को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि क्यों वाले कम बुलाते थे। उस दिन उन्होंने बुला लिया, उनकी मेहरबानी। उन्वान था मेराज, रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम, खुदा का वास्ता लतीफ़ों से रुक जाओ, हंसने आते हो या इबरत लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, लतीफ़े सुनाने हैं थेतर में चले जाओ। ये आले मोहम्मद का मिंबर है, ये अदब की जा है, ये हिदायत है, ये करीना है, ये सफ़ीना है। उन्वान था मेराज। उसने पहले अपने मौलवी साहब से पूछा, जी किबला ने कहा जी हुजूर की नालायन ऊपर थी, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे थे, ये बात सच है। अब मैं कैसे कह दूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो बहुत हुआ ना कि सच्चाई सुन के भी कहूं ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने रिपीट किया, अच्छा मुझे देख के ना खाम है बार बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, भाई हमारे नौज़ुबिल्लाह को इख्तिलाफ है, रज़ी अल्लाह बड़ा पाक टाइटल है। शियों ने आज तक किसी यजीद को ये रज़ी अल्लाह का टाइटल दिया ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नबी के मुकद्दम, नबी के पाकीज़ा, नबी के वफादार बुलंदशान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के लिए ये तमगा निशाने हैदर की तरह अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए, रज़ी अल्लाह व रिज़वानुल्लाह अजमाइन जो है वो सहाबा इकराम के लिए, रहमतुल्लाह किसी अच्छे बुजुर्ग के लिए, सल्ले अला सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। तवज्जो तवज्जो, ये हुदूद है, ये हुदूद है। बस बात खत्म हो गई। आपने इतनी दाद दी कि मेरी सोच से ज़्यादा, मैं खुद आहिस्ता बोल रहा हूँ। उसने कहा जी हुजूर की नारायण ऊपर, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे रह गए। अब रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम ज़हन रखा। मुझे कहते जी करामत अब्बास साहब आप शिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं कहा जी मैं यहाँ पर आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पहला ब्लास्ट तो यही किया ना, मैंने कहा जी मैं आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं फ़िरकों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। किबला ने बात की, मैं बात जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, जिब्रील की नालायन ऊपर थी, नहीं हुजूर की नालायन ऊपर थी, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे रह गए। कोई है डिंगा में जुमला समझने वाला? मैंने कहा हुजूर की नालायन ऊपर थी, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे रह गए। फौरी उसके दिल से शियत का बुग़्ज़ नमूदार हुआ। कहता हूँ मिस्टर करामताबाद लाइव चल रहा है प्रोग्राम, लाखों व्यूअर्स आए मेरे जुमले पर, लाइव चल रहा है। तूने जिब्रील की तौहीन की है, रुजू कर, माफी मांग। मैंने कहा क्या हुआ लमा साहब? कहता तूने जिब्रील को रज़ी अल्लाह कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा मौलवी मुझे ना समझा, तू होश का ना खुल ले, तुझे मैंने यही तो बताया, जो नबी की नारायण के नीचे है वो तो अलैहिस्सलाम, और जिस अली के पांव नबी के कंधे पर है वो रज़ी अल्लाह।
آئے ہائے تو جو ہے یہ کہاں کا دل ہے؟ مولا آپ کو ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ بات دوستو خلاصہ یہ تھا گفتگو کا کہ کعبہ اذان ہونے والی، میں زوردار لہجے سے نہیں پڑھ سکتا، بچ گئی اذان نہیں بچا صغرا کالی اکبر سے دو جملے تبرکن تاکہ احترام اذان بھی ملحوظ خاطر رہے اور ذکر مصائب بھی ہو جائے۔ علی کے پاکیزہ شیعوں، ولایت کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے نماز کتھوں آئیے، یہ نماز کیا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہے۔ اگر اس کے بغیر گزارا ہوتا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کجاووں پر بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجدہ توحید ادا نہ کرتے۔ مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ آج ہے 18 رجب، 3 دن پہلے تم نے اس بی بی کی شہادت سنی ہے کہ جسے مسلمانوں نے کربلا سے لے کے شام تک اتنا مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اذان کی وجہ سے آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ مولانا اسماعیل وکیل زہرا، سچی مچی کا وکیل زہرا، میرا بھائی علامہ ناصر عباس سچا بی بی کا وکیل، جناب سیدہ درجات میں بلندی فرمائے۔ جو جو میری بی بی کی وکالت میں گیا میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے پاک اللہ تو رحمان ہے۔ مولوی اسماعیل صاحب پڑھ رہے تھے، مولوی اسماعیل صاحب نے مصائب شروع کیا اور منہ پہ تماچا مار کے کہتے ہیں عجیب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا۔ ہائے ہائے، ادب سے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا، گفتگو کا پہلا جملہ میں نے کہا تھا میں مقابلے کے لیے نہیں آیا، عبادت کے لیے آیا۔ پچھلی مجلس میں جو میری بیوی نے مجھے مصائب عطا کیے، ابھی تک حبیب بھائی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ اتنی بڑی بیوی نے منظوری کی، وقت میرے سامنے ہے، بانیان کی مجبوری میرے سامنے، شام ہو چکی ہے، میری بیٹیوں نے گھر بھی جانا ہے، بہت جلدی کرا۔ مولانا اسماعیل کہتا ہے عجیب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا۔ ماں بھی دربار میں گئی، میں ادب سے پڑھوں گا، تم ہائے کرو نہ کرو، رو نہ رو، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی۔ ایک سید زیادہ کھڑا ہوا، انہیں کہا اسماعیل کوئی تے فرق ہونا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسماعیل کچھ تو فرق ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ مولوی اسماعیل نے ایسا جملہ پڑھا کہ اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی۔ ذاکروں نے کہا بس دعا کریں گے۔ مولوی اسماعیل نے کلہ اتارا، اپنی ریش مبارک پر تماشے مار کے کہتے ہیں وڈا فرق آئی۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں جب بی بی دربار میں گئی 70 کنیزوں کا پردہ تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب علی کی مقدس بیٹی دربار میں پہنچی، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ٹاک، پیروں میں بیڑیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں اور منبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ سارا مصائب پڑھتے ہوئے نا حبیب بھائی، مولوی اسماعیل صاحب نے آخر میں حیات دیوان ایک جملہ کہا، یہ پہنچانے آیا۔ سمجھ آگیا تو ہائے نکل جائے گی، نہ آئی تو میرے اپنی قسمت۔ مولوی اسماعیل نے جملہ کہا، سارے مسائب ختم کر کے کہتے ہیں عالیہ تو خوش نصیب ہے۔ اوے میرے اللہ، او میرے اللہ۔ سارے بی بی زینب کے مسائب پڑھ کر آخر میں کیا جملہ کہا مولوی اسماعیل صاحب؟ عالیہ تو خوش نصیب ہے، اور منبر چھوڑ دیا۔ سامنے سے بابا دیوان شاہ بہت بڑے عزادار سید تھے، جھنگ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو نے کچھ چھپا دیا ہے، اور میں قربان جاؤں شیعوں کی معرفت پر، مولوی تو نے کچھ چھپا دیا۔ مولوی اسماعیل کہتا ہے میں سندھو جاٹ ہوں، تو سید ہے، نامو سے پوچھ۔ کہتا ہے نہیں منبر پہ جا، چھپایا کیا ہے؟ کہتا ہے میں جٹ ہوں نہیں بتا سکتا، تیرے کان میں بتاتا ہوں، دیوان شاہ تو سید ہے، تو منبر پہ بتا۔ اللہ جانے اسماعیل نے کیا کہا، دیوان شاہ نے سامنے سے اپنا کرتا چاک کیا، منبر پر آ کے کہتے ہیں لوگوں اسماعیل کہتا ہے زینب تو خوش نصیب ہے، تیرے بچوں کے سامنے تجھے کسی نے تماشا نہیں مارا۔ آئے محمد کی غریب بیٹی جسے دربار گئے، گندر نہیں، گھر کے اندر بچوں کے سامنے۔ اللہ الظالمین اللہم تقبل
انک انت السمیع العلیم